اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے بعد اگر زیادہ روزے رکھے تو وہ صرف شعبان المبارک کے مہینے میں ہی زیادہ روزے رکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو روزے ہیں وہ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں روزے جو ہے وہ اس لیے بھی زیادہ رکھے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی کے گھر میں کوئی فنکشن ہو، کوئی بھی پروگرام ہو تو اس کے لیے بہت پہلے سے تیاری شروع کر دی جاتی ہے تاکہ ہمارا جو وہ فنکشن ہے، ہماری وہ تقریبات جو ہے وہ کامیاب اور اچھے طریقے سے گزرے۔ تو شعبان میں اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی لیے زیادہ ترغیب دی تاکہ رمضان کی تیاری ہو جائے۔ رمضان کے روزے رکھنے سے پہلے جو ہمارے دل جو ہیں غفلت میں ہیں یا ہم ایک روٹین ہماری نہیں چل رہی، وہ روٹین جو ہے وہ صحیح طریقے سے سیٹ ہو جائے۔ شعبان کے مہینے میں ہمارے ہاں ہماری سوسائٹیوں کے بیچ میں یا ہمارے لوگوں کو یہ تو پتہ نہیں ہے کہ اس کی فضیلت کس لیے ہے اور کس حساب سے ہے۔ زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو شب برات والا دن ہے اس دن جو ہے حلوہ پکانا اور کھانا بھی ضروری ہے، اور اسپیشل جو ہیں وہ پکوان پکا کے کھانے اور بانٹنے ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اس رات میں جو ہے وہ عبادت کرنی چاہیے۔ اس رات کے بیچ میں جو ہے روحیں آتی ہیں گھر کے بیچ میں، اور انسان کا جو ہے اس نے مرنا ہے کہ جینا ہے اس سال جو ہے اس رات اس کا فیصلہ جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے، اس لیے ساری رات جو ہے اس میں عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن جب ہم احادیث کو کھنگالتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ایسا کچھ نہیں ملتا، نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیوں سے ایسا کچھ ملتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے اوپر جو ہے قرآن مجید کی وہ آخری آیت جو ہے وہ نازل ہو چکی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اوپر جو ہے وہ دین اسلام کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے بیچ میں ہم بالکل اسلام کے نیگیٹو چل رہے ہیں۔ جو چیزیں اسلام کرنے کے اوپر زور دیتا ہے ان چیزوں پہ تو ہم لوگ عمل نہیں کرتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ عید کی جو دونوں راتیں ہیں یہ بھی عبادت کی ہیں، اس کے علاوہ جو ہیں آخری جو ہے رمضان کی 5 جو طاق راتیں ہیں ان میں سے ایک لیلۃ القدر ہے، اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان رمضان کی آخری 5 راتوں میں سے بھی ایک 27ویں رات جو ہے وہ فکس کر لی گئی ہے، صرف لوگ اسی کو ہی عبادت کرتے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان باقی طاق راتوں میں بھی عبادت کی جاتی ہے، اور عید کی جو راتیں ہیں یہ بھی عبادت کی ہیں۔ لیکن اگر آپ 10 لوگوں کو پوچھیں گے تو ان میں سے شاید کسی ایک کو بھی اس بات کا پتہ نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان راتوں میں عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن یہ شب برات کی جو رات ہے، اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن اس کے یہ ہم لوگوں نے جو ہے عبادت کے لیے فکس کر لی ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ جو ہے ثواب اس چیز کا ملے گا جس کے کرنے کا حکم اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ جس چیز کا انہوں نے حکم نہیں دیا، ہم اپنی مرضی سے ان جو دنوں کو فکس کر لیں گے، راتوں کو عبادت کے لیے فکس کر لیں گے تو ہمیں تو اس راتوں کو جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ روزے کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تھے اللہ کے نبی تو ہر ہفتے کے بیچ میں سوموار کا اور جمعرات کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد مہینے کے 3 دن جو تھے اپنا 13، 14 اور 15، ان تینوں جو ہے انہیں ایام بیس بھی کہا جاتا ہے، ان تینوں دنوں کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ لیکن
اگر ہم اپنے بچوں کو دیکھیں تو ان کو بھی بیسک ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے. بچوں کو یہ پتہ ہے کہ شب برات کا مطلب جو ہے وہ پٹاخے چلانا ہے, چھریاں چلانا ہے, ٹھیک ہے, اور دیے جلانا جو ہے یہ ان کے نزدیک ہے. اور بچے جو ہیں وہ ضد کرتے ہیں. اگر ان کو کچھ چیز کو کہا جائے کہ ایسا جو ہے وہ اسلام کے بیچ میں جائز نہیں ہے, فلاں کر رہا ہے فلاں کر رہا ہے, تو اس لیے ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے معاشرے کے بیچ میں جو ہے اسلام سے بے روی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. لوگوں کو حقیقت میں اسلام کا پتہ نہیں ہے. میری اپیل ہے ان علماء کرام سے کہ کم سے کم جو ہے اپنے خطبوں کے بیچ میں, اپنے وعظ کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کا تو سب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے, لیکن ہمارے جو لوگوں کو ہے وہ بیسک زندگی کے جو اصول ہے وہ گزارنے کے طریقے بتائے جائیں اور قرآن اور حدیث کے مطابق جو ہے وہ بتائے جائیں, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ تہوار جو ہیں وہ کس طریقے سے وہ کیے جاتے ہیں. اسلام کے بیچ میں تو صرف مسلمانوں کے لیے 2 تہوار جو ہیں وہ فکس کیے ہوئے ہیں. صرف عید الفطر جو ہے وہ تہوار کا ہے مسلمانوں کے لیے دن, اور عید الاضحیٰ کا ہے. باقی جو سارے ہی تہوار ہیں وہ ہم لوگوں نے خود سے اپنے پاس سے خود سے بنا لیے ہیں, اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم وہ ثواب جو ہے وہ سمجھ کے کری جاتے ہیں, لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا سے اپنا کیوں نہیں یاد کرتے ان کے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جس کسی نے میرے متعلق ایک لفظ بھی گھڑ لیا جو کہ میں نے نہ کیا ہو, تو وہ انسان جو ہے وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں بنا لے. کہ وہ ایسا کوئی بھی کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا اور ہمیں کرنے کا حکم نہیں دیا, لیکن ہم کرتے ہیں اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انسان کے لیے جو ہے اپنا ٹھکانہ جو ہے جہنم میں بنانے کا حکم دے دیا ہے, کہ وہ یہ سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم بنے گی. تو ہمیں جو ہے جائزہ لینا چاہیے. ہمیں صرف ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جی ہمارے والدین ایسے کرتے تھے, ہمارے معاشرے کے بیچ میں یہ ہو رہا تھا, تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر غور نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ دن آئے یہ کس طریقے سے گزارے, انہوں نے کون سا کام ہمیں کرنے کے لیے کہا اور کن کاموں کو کرنے سے ہمیں ممنوع کیا ہے. تو ہمیں بالکل اس حدیث پہ عمل کرنا چاہیے کہ جو اللہ کے نبی دے دیں اسے لے لو, جس چیز سے منع کریں اسے رک جاؤ. تو ہمیں رک جانا چاہیے. ہمیں اپنے والدین کے نقش قدم پہ نہیں چلنا چاہیے. دین کے معاملے کے بیچ میں ہمیں نقش قدم پہ چلنا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا ہے. ہمارے والدین سے, ہمارے بڑوں سے کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگوں کو علم نہیں ہوتا, لیکن جن لوگوں کو یہ بات بتائی بھی جاتی ہے ان کی سوئی بھی وہیں پہ ہی اٹکی ہوئی ہے کہ نہیں جی لو ہمارے والدین جو ہے ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں وہ اس طرح کرتے رہے, یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جی وہ غلط ہے. اللہ والو دیکھو تعلیم کی پہلے کمی تھی, لوگوں کے پاس اتنا شعور نہیں تھا. اب الحمدللہ اتنا مطلب اس نے میڈیا نے ہر چیز نے جو ہے دین کی آگاہی جو ہے انسان کو دے دی ہے. تو اب ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے معتبر طریقہ کار ہیں, ذرائع ہیں, تو ہمیں انہیں استعمال کرنا چاہیے. ہم نے یہ فکس نہیں کر لینا چاہیے کہ ہم شروع سے اس طرح کی زندگی گزارتے آ رہے ہیں تو ہم نے ویسے ہی گزارنی ہے. نہیں, اگر اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو ٹائم دیا ہے تو آج آپ کو اپنی اصلاح کرنی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہمیں یہ ڈھونڈنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا. ہمارے ذہن کے بیچ میں یہ بات جو ہے ضرور ہونی چاہیے کہ ہماری نجات کا ذریعہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کے اوپر چلنے کی ہے, نہ کہ ایسی کہ جو ہم ایک طویل عرصے سے دیکھتے آئے ہیں. ہمارے بزرگ جو تھے انڈیا کے بیچ میں جب یہاں پہ ہندو وغیرہ رہتے تھے, سکھ رہتے تھے, تو ان کے ساتھ رہ کے انہوں نے بھی بہت سارے تہوار جو ہیں ان سے فکس کر لیے کہ وہ ایسے مناتے ہیں تو ہم ایسے کیوں نہ کریں. تو یہ انہی کی پیداوار ہے. تو ہمیں جو ہے آج سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.